آئیے ریل گاڑی میں بیٹھیں اور کوئٹے سے کلکتے تک چلیں۔ اب میرا سفر خاتمے کے قریب ہے، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہندوستان پہنچ کر میری ملاقات ریلوے کے ایک بہت بڑے افسر سے ہوئی، جو ریلوے حکام کے ایک طویل اجلاس میں شرکت کر کے آ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میٹنگ میں بڑا مسئلہ یہ زیر غور تھا کہ گاؤں دیہات کے لوگ جگہ جگہ ریل کی پٹریوں کو بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ریلوے لائنوں کے گرد اتنی غلاظت ہو جاتی ہے کہ دیکھ بھال اور مرمت کرنے والا عملہ وہاں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ غور اس بات پہ ہو رہا تھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ میں نے بےتاب ہو کے پوچھا، پھر کوئی حل نکلا؟ کہنے لگے کہ ہاں، طے یہ پایا ہے کہ جہاں جہاں یہ مسئلہ ہے، ریلوے لائنوں کے قریب چند انچ اونچی منڈیریں سی بنوا دی جائیں۔ لوگوں کو اگر بیٹھنے کے لیے ذرا اونچی جگہ ہی درکار ہے تو وہ صبح صبح اس منڈیر پہ بیٹھ جایا کریں گے۔ ذرا سوچئے کہ جس ملک میں 62,000 کلومیٹر لمبی ریلوے لائنیں بچھی ہوں، جن پر ہر روز 11,000 گاڑیاں چلتی ہوں، اس ملک کے ریلوے حکام کو اس سوال پر سر کھپانا پڑا کہ گاؤں دیہات والوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ ریل کی پٹریوں کو بیت الخلاء تصور نہ کریں۔ ویسے اس پہ یاد آیا کہ برصغیر میں پہلی مسافر ریل گاڑی 16 اپریل 1853 کو بمبئی سے تھانے تک چلی تھی، اور تصور کیجئے کہ اس زمانے کی ریل گاڑیوں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے۔ سر رضا علی نے اپنی سوانح نامہ اعمال میں لکھا ہے کہ ریلوے والے انسان کو شاید فرشتہ سمجھ بیٹھے تھے۔ اوپر سے یہ کہ اس زمانے میں ریل کے دروازے باہر کو کھلتے تھے اور مجبور مسافروں پر خدا جانے کیا گزرتی ہوگی کہ وہ چلتی گاڑی سے گر جاتے ہوں گے، لہٰذا ٹرین کے دروازوں میں تالے ڈال دیے جاتے تھے اور یہ تالے صرف اسٹیشنوں پر کھولے جاتے تھے۔ بیچارے مسافر دروازہ کھلتے ہی ٹین کی ان عمارتوں کی طرف دوڑتے ہوں گے جو آج تک بلا شبہ ہر اسٹیشن پر موجود ہیں اور جن پر لکھا ہوا ہے بیت الخلاء زنانہ اور مردانہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اب کوئی ان کے اندر قدم بھی نہیں رکھتا۔ پرانے زمانے کے تیسرے درجے کے ڈبوں میں کرسیاں اور بینچیں نہیں ہوتی تھیں، مسافر فرش پہ بیٹھا کرتے تھے اور وہیں انگیٹھیاں جلا کر روٹی بھی پکا لیا کرتے تھے۔ جب چلتی گاڑیوں میں آگ بھڑکی تو اس کی ممانعت کر دی گئی۔ میں نے سوچا کہ کسی بزرگ سے پرانی ریل گاڑیوں کا حال سنا جائے۔ کیسا عجیب اتفاق ہوا کہ راہ میں بنارس آ گیا۔ جرنیلی سڑک سننے والوں کو یاد ہوگا، اردو کے عظیم ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری مرحوم کا گھر بنارس ہی میں ہے، جس میں اب ان کے بھتیجے آغا جمیل احمد شاہ کاشمیری رہتے ہیں۔ اب بہت ضعیف ہو گئے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا کہ اپنی یادداشت کے جھروکوں میں جھانکیے اور سوچ کے بتائیے کہ آپ کے بچپن میں ریل گاڑیاں کیسی ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں جو ریل کے ڈبے تھے اس کا فرش جو ہوتا تھا انٹر کلاس کا، وہ معلوم یہ ہوتا تھا جیسے کہ گھر کا فرش ہے، وہ اس میں اندر باقاعدہ سیمنٹڈ ہوتا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انجن جو تھے وہ کوئلے اور پانی سے چلتے تھے، تو لہٰذا ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ صاحب کھڑکی سے دور رہیے، اس لیے کہ کہیں اس کے ذرات جو ہیں کوئلے کے وہ آنکھ میں نہ چلے جائیں۔ اور یہ بھی احتیاط برتی جاتی تھی کہ دروازہ اس زمانے میں ڈبوں کا باہر کھلتا تھا، تو لہٰذا یہ تھا کہ وہاں دروازے کے پاس نہ کھڑا ہوا جائے، نہیں تو آدمی جھٹکے سے کہیں باہر نہ چلا جائے۔ یہ اس زمانے میں تو ریلوے لائن کی رفتار تیزگام نہیں، وہ یہ تھا کہ اس کی رفتار تھی پیسنجر کی الگ اور ایکسپریس کی الگ اور میل کی الگ۔ اس زمانے میں پنجاب میل جو تھا وہ سب سے زیادہ تیزگام تھا۔ اب میں نے آغا جمیل احمد شاہ صاحب سے پوچھا کہ اس زمانے میں سفر کی کیسی تیاریاں ہوتی تھیں، لوگ کس اہتمام سے سفر کرتے تھے، ساتھ میں کیا کیا لے کے چلتے تھے؟ اس کے لیے تو صاحب عجیب و غریب، یعنی جو سفر ہوتا تھا
اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پانی کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. لہذا اس کے لیے وہ شاید میرے پاس ہو ایک کاٹ کی ایک وہ ہوتی تھی, یعنی کیا کہا جائے اسے, اور اس کے اندر وہ سراہی فٹ ہوتی تھی اور وہ ہینڈل اٹھا کر کے, اور وہ جو ڈھانچہ ہوتا تھا وہ کاٹ کا ہوتا تھا. تو یہ تو سراہی, ایسی سراہی جس کے اندر کے 4-5 گلاس پانی محفوظ ہو. اس کے بعد ناشتے دان ضروری, اور اگر بہت شوقین مزاج ہوئے تو پاندان کا رہنا بھی نہایت ضروری تھا, تاکہ وہ بیٹھ کر کے پاندان اور یا پان کا ڈبہ جس میں پان بنے ہوئے ہوتے تھے, 2 چیزیں. اور اس کے علاوہ کھانے کی چیزوں میں اسٹیشن کے اوپر اتر کر کے لوگ کھانے کے عادی نہیں تھے, بلکہ اپنا ہی کھانا کھاتے تھے, تاکہ یہ ہے کہ اولاً تو چھوت چھات, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں خالص گھی کی چیزیں کہاں ملتی تھیں اسٹیشن پہ. آغا صاحب کو اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب راجوں, مہاراجوں, نوابوں, گورنروں اور وائسرائے کی خصوصی ریل گاڑیاں آ کر بنارس کے اسٹیشن پر لگا کرتی تھیں. اس روز سنانے لگے کہ وائسرائے کی اسپیشل بنارس پہنچی تو کیا منظر تھا. وائسرائے کی اسپیشل ٹرین جو گزرتی تھی یا آتی تھی تو اس کو لوگ دیکھنے جایا کرتے تھے. لارڈ ارون یہاں کے اوپر آئے. ہم لوگوں کا بہت ہی ابتدائی دور تھا. کارمائیکل لائبریری پہ ہم لوگوں نے کھڑے ہو کر کے لارڈ ارون کی زیارت کی تھی. اس زمانے میں فاروق صاحب یہاں کوتوالے شہر تھے, اور وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ادھر 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 وہ جنامن چکر کاٹ رہے تھے. اور یہ فاروق صاحب وہ شخص ہیں جن کے صاحبزادے تھے بریگیڈیئر عثمان, ان کے والد یہاں کے اوپر کوتوالے شہر تھے. تو ہم لوگ لے جائے گئے اسٹیشن, اور ہم لوگوں کو وہ اسپیشل ٹرین دکھائی گئی, انتہائی سفید, بالکل آئیوری کلر جسے کہا جا سکتا ہے, سمجھ گیا. وہ ٹرین دیکھی, معلوم یہ ہوا کہ اس میں تمام چیزیں موجود ہیں, کھانا بھی پکتا ہے, نہاتے بھی ہیں لوگ, سمجھ گیا, چائے بھی چلتی ہے. غرض یہ کہ جتنی چیزیں آسائش حیات کے لیے ہونی چاہیے وہ سب وہاں موجود ہے اس ٹرین میں. یہ تھے آغا جمیل احمد شاہ کاشمیری. جس روز میں بنارس پہنچا, گنگا کے کنارے دور سے نظر آنے والے اورنگزیب کی مسجد کے مینار پرانے ہو کر گر چکے تھے, اور شہر میں اس مسجد کے گرد سخت پہرا تھا جس کے بارے میں خیال ہے کہ اورنگزیب نے مندر گرا کر اس کے کھنڈر کے اوپر بنوائی تھی. کشیدگی کے اثرات پورے شہر میں تھے, جن سے میرا سائیکل رکشہ والا محمد اقبال بھی محفوظ نہ تھا. میں اس کی رکشہ پر بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن سے ہوٹل تک گیا تھا, اور ہوٹل کے گیٹ پر اس سے کہا تھا کہ کل صبح تڑکے آ جانا, گنگا کے گھاٹ کا نظارہ کرنے چلیں گے. دوسرے رکشہ والے کان کھڑے کی یہ باتیں سن رہے تھے. اگلی صبح میں ہوٹل سے نیچے اترا تو محمد اقبال نے بتایا کہ رات کے وقت کسی نے اس کی رکشہ کے پہیوں میں پنکچر کر دیا ہے, اور پنکچر کی مرمت 9-10 بجے تک ہو پائے گی. میں نے اس سے پوچھا کہ کتنی عمر سے تم یہاں بنارس میں سائیکل رکشہ چلا رہے ہو؟ ہم صاحب قریب جب 12 سال کے تھے تب میں چوری رکشہ چلا رہا تھا. چوری کیوں؟ کیونکہ میرے ماں کے انہیں منظور تھا کہ یہ رکشہ ہمارا لڑکا چلائے. ماں کیا چاہتی تھی؟ ماں چاہتی تھی کوئی کام کرے, مطلب اتنا پر ہوتا کہ ایک ٹائم کھایا جائے اور ایک ٹائم نہیں کھانا, کہیں ادھر کپڑا پھٹا ہے کہیں ادھر کپڑا پھٹا ہے. اس وجہ سے چوری ہم قریب 6 مہینہ تک رکشہ چلاتے رہے. اس کے بعد میری ماں کو معلوم ہو گیا, کچھ مارے ہوئے نہیں. پھر اس کے بعد ہم کہا اماں 100 روپیہ 50 روپیہ مہینہ ملتا ہے, میں 4 پریوار 5 پریوار خرچہ نہیں چلے گا. تب وہی ہم نے رکشہ اسٹارٹ کیا. دھیرے چلاتے قریب 5-6 سال کا مطلب ایسے گزرتے گئے. ہم لوگ کرایہ داری کرتے تھے. اس کے بعد دھیرے اللہ کے رحم و کرم سے ہم لوگ بہت قاعدے سے پہننے اوڑھنے لگے. ہماری ماں نے میری شادی کی, میرے بھائی کی شادی کی, چھوٹے والے کی, بہن کی شادی بھائی, اور اسے بہت خواہش تو ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ایک اپنا پریوار ہو, سکھی ہو, آرام سے دال روٹی چٹنی روٹی کھائیں, آرام سے عزت کی زندگی گزاریں. اب تمنا ہے کہ اب
माँ की भी ख्वाहिश है कि गाड़ी खरीदेंगे, अगर मालिक ने साथ दिया इंशाल्लाह तो गाड़ी खरीद ले। कब तक आपका ख्याल है आप अपनी गाड़ी खरीद लेंगे? अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसे, अगर अल्लाह चाहेगा तो आज हो जाए, कल हो जाए, साल भर में हो जाए, उसका रहमो करम हो जाएगा तो पल भर में हो जाएगा। अब मैंने पूछा कि रिक्शा खींचने की मशक्क़त करके रोज़ाना कितने पैसे कमा लेते हो? करीबन अगर ग्राहक सही मिल गया, अगर अच्छी तरीके से, तो कभी 200 भी हो जाता है, 400 भी हो जाता है, नहीं तो दो दिन 4 दिन 5 दिन बोहनी तक नहीं होता है। अब कल समझ लीजिए कि दिन भर बैठे बैठे शाम को एक ग्राहक लग गए थे, आए गए, और आज तो समझ लीजिए एकदम खाली गया, क्योंकि सुबह आए तो देखा कि मतलब कि यहाँ इतने मुसलमान के मतलब दुश्मन है कि सवेरे आके देख रहे तो गाड़ी पंचर है, कोई खुसा हुआ है, उदास आके बैठे हैं, आपको भी नहीं ले जा पाएंगे मतलब कि थोड़ा सर्विस कर सकें। मैंने पूछा तो क्या यहाँ गरीब मुसलमानों के लिए ज़िंदगी दुश्वार है? ये तो हम मतलब हर जगह देख चुके हैं जाके, क्योंकि खुद हमारे मुसलमान भाई भी ये नहीं चाहते कि ये गरीब है तो इसको अपने साथ हम बैठाएं, क्योंकि उनको खुद घिन मालूम देता है कि अरे ये हम इस पोजीशन से हैं और ये हमारे सामने बैठेगा, ये वजह से बहुत गिरा हुआ समझते हैं, और वही नहीं समझते कि इनको हम आगे बढ़ाएं, बल्कि उनसे अच्छे तो मतलब जो पंजाबी आते हैं, अगर गरीब है तो 4 पंजाबी मिलकर उनकी मदद करके दुकान खुलवा देता है, मगर हमारे मुसलमान भाई में ये बात यहाँ पे नहीं है, बनारस में। तो ये है बनारस उर्फ वाराणसी के एक गरीब साइकिल रिक्शा वाले की दास्तान। मेरा अगला पड़ाव पटना और उसके बाद कलकत्ता है, लेकिन मुझे पता है कि अब कोई स्टेशन लखनऊ के 4 बाग जैसा न होगा, जहाँ बड़े बड़े दरों वाले मुसाफिर खाने के ठंडे फर्श पर मुसाफिरों के पहलू से लगी गायें भी सो रही थीं, जहाँ प्लेटफार्म पर भीख मांगने वाली 9 उम्र लड़कियों के गोल घूम रहे थे, और वो चाय पीने वाले मुसाफिरों से चाय और बिस्किट खाने वाले मुसाफिरों से बिस्किट मांग रहे थे, जहाँ बेकार पड़ी हुई रेलवे लाइनों पर बेखानमा लोगों ने घर बसा लिए थे, और मैंने उनकी तस्वीर उतारी थी तो किसी ने कहा कि आइंदा ना उतारिएगा, रेलवे वाले पसंद नहीं करते। जहाँ रेलवे लाइन की दूसरी जानिब किसी बुजुर्ग की कब्र रही होगी, वहाँ अब बड़ा सा मज़ार बन गया था। चढ़ावे वालों की दुकानें और चाय खाने खुल गए थे, उर्स की तैयारी थी, स्कूलों की 9 उम्र लड़कियाँ पटरी पार करके वहाँ दुआएं मांगने आ रही थीं, और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि फ़कीरों का मजमा लगा हुआ था, और आती जाती गाड़ियों के शोर शराबे से बेनियाज वो बुजुर्ग अपनी कब्र में महव ख्वाब थे। अनीस, दबीर और मीर तकी मीर के इस शहर के रेलवे स्टेशन पर कोई इबारत उर्दू में न थी, हर तहरीर हिंदी में थी। नो एग्जिट की जगह लिखा था निकास नशिद, इंक्वायरी पर लिखा था पूछताछ, वेटिंग रूम पर लिखा था प्रतिशालिया, रिटायरिंग रूम पर लिखा था विश्रामालिया। अलबत्ता लगेज और क्लोक रूम तक पहुँचते पहुँचते तर्जुमा करने वाला हाँप गया था, और वहाँ लगेज और क्लोक रूम की जगह मखसूस लखनवी अंदाज में लिखा था अमानती सामान घर। ये अलग बात है कि लखनऊ के बुजुर्ग अपनी तहजीब की जो अमानत छोड़ गए थे, अब उसे रखने के लिए वहाँ जो थोड़े बहुत सामान घर बचे थे, वो भी मीर तकी मीर के दिल की तरह ढहे जा रहे थे। और अब आप खुद ही कयास कर लीजिए कि रात किस खराबी से गुजरेगी। बहरहाल मेरी रात ट्रेन में गुजरी। लखनऊ से बनारस तक रास्ते के सारे मंजर अंधेरा निकल गया। सुबह तड़के मैं बनारस पहुंचा तो गंगा के घाट पर स्नान करने वालों का हुजूम था। लोग दरिया का पानी सूरज की नज़र कर रहे थे, और घाटों पर नहाने वालों का और मंदिरों की घंटियों का शोर था। सोया हुआ बनारस जाग रहा था, और सामने रेल का वो पुल नज़र आ रहा था जहां हर रेलगाड़ी ज़रूर रुकती है ताकि मुसाफिर चलते चलते गंगा मैया का दर्शन कर लें।